جی السلام علیکم احباب. ہم لوگ لائیو ہیں اس وقت مریم کے ساتھ، مریم تسلیم کیانی کے ساتھ. مریم افسانے لکھتی ہیں بہت اچھے. فائنل. اور مریم افسانے بھی لکھتی ہیں اور مریم سے ملاقاتیں ہماری رہتی ہیں. اور میں تو خوش قسمت ہوں، میں نے مریم کا افسانہ ان کی زبانی سنا ہے. اور اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی مریم اپنے افسانے سناتی ہیں. ان کے یوٹیوب چینل کو آپ فالو کر سکتے ہیں، سبسکرائب کریں. ہم لوگ لنک شیئر کر دیں گے انشاءاللہ کنورسیشن کے بعد. کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے ہم شروع سے تعارف پوچھ لیتے ہیں کہ میں تو جانتی ہوں، لیکن آپ سب کے لیے ہم تعارف پوچھتے ہیں. جی اپنے بارے میں بتائیے مریم. السلام علیکم، کیسی ہیں؟ اسلام میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اور اپنے بارے میں بتائیے، کہاں 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 رہی، کیا کرتی ہیں، اور کتنے بچے ہیں، کیسے مینج کرتی ہیں، کتنا پڑھا؟ یار میری ابھی پڑھائی چل ہی رہی تھی تو میری شادی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، پھر 4 ہاں. بچے ہو گئے. اب کیا پڑھنا، اب کیا لکھنا. بس جو آپ لوگوں سے تھوڑا بہت سیکھ لیتی ہوں تو وہی سیکھا ہوا ہے. 4 بچے ہیں ماشاء اللہ سے. مینج کیسے کرتی ہوں، ہر چیز کا وہ بنا دیتے ہیں نا، وقت بنا دیتے ہیں. جو کام ہوتا ہے وقت پر کرتے رہو، مینج ہو جاتا ہے خود بخود. ہاں صحیح. تو آپ کے گھر میں کون کون تھے؟ امی ابو بہن بھائی کب سے لکھ رہی ہیں آپ؟ جب آپ میکے میں ہوتی تھی اپنے، یا شادی کے بعد لکھنا شروع کیا؟ شادی کے بعد تو میں نے لکھنا بند کر دیا تھا. شادی سے پہلے ہی میں نے بچپن سے لکھنا شروع کر دیا تھا. جنگ ہاں اخبار میں ماشاء اللہ. ہاں جنگ اخبار میں اچھا. چھپتا تھا. نونحال میں بہت لکھا، بچوں کے لیے لکھا. پھر بڑی ہو گئی، میٹرک ہی کیا تھا تو میں نے پاکیزہ ڈائجسٹ میں لکھنا شروع کر دی تھی. اتنا مطلب لکھا کہ پھر پیسے بھی کمانا شروع کر دیے شادی سے پہلے ہی. ہاں ہاں خود ہی گڈ. لکھنا لکھ کر ظاہر ہے اتنا انسان وہ عادی ہو جاتا ہے کہانیاں لکھنے کا. پڑھتے بھی تھے، ظاہر ہے گھر کا ماحول ہی ایسا ملا تھا نا، نہیں پڑھنا لکھنا ہی بس ہوتا تھا، کام ہی نہیں تھا. گیجٹس یہ سارے موبائل کمپیوٹر یہ تو سب ہمارے اب آئے نا. پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا، بور ہو رہے ہیں تو کریں کیا کریں. ڈائجسٹر پڑھ رہے ہیں، رسالے پڑھ رہے ہیں. پھر ابو کی کتابیں ہوتی تھیں، بہنیں بڑی بہن بھائی ان کی کتابیں. سب رنگ ڈائجسٹ ہو رہی ہے. کون کون سے جو اس زمانے میں پڑھنی بھی نہیں چاہیے تھی کتابیں وہ تک پڑھ لینی سچ. تو وہ جب اتنی بڑی بڑی کتابیں اور وہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھ لیا، پھر خود بخود ہی انسان کو ذخیر الفاظ بھی آ جاتا ہے. مطالعے سے آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، کہ آپ کس طرح لکھنا چاہتے ہیں، کیا کردار بنانا چاہتے ہیں. اور شروعات تو ہوئی جیسے سارے ادیب میرے ساتھ، جب جو بھی میرے فرینڈ ہیں، جو میرے ادیب دوست ہیں، وہ سب بتاتے ہیں کہ ہم نے ابن صفی کو پڑھا، اشتیاق احمد کو پڑھا. اچھا میں نان اسٹاپ میں شروع ہو جاتی ہوں. تم نے ایک سوال پوچھا مگر میں نہیں بتائیے بتائیے بتائیے. تو اسی طرح نا جیسے سب نے شروع کیا ہوگا تو میرا بھی وہی سلسلہ رہا. ڈائجسٹ پڑھی، سائنس ڈائجسٹ پڑھی. پھر وہ پتا چلا کہ وہ تو بہت اچھی انگریزی ادب تھا جو پڑھ لیا. سڈنی چلڈرن کے وہ اچھا سارے ہوتے تھے، ترجمے ہوتے تھے. ہاں شارٹ اسٹوریز اچھا. ہوتی تھی بہت زبردست. پہلے زمانے میں ڈائجسٹنگ کا معیار تھا. میرے خیال سے میں نے معین الدین کو پڑھا ہے، احمد اقبال کو، محمود احمد مودی ہو گئے، طاہر مغل تھے رائٹر، علیم الحق حقی صاحب تھے، کاشف رضا خان. بہت مطلب رائٹرس تھے اس زمانے میں اچھے پائے کے جو لکھنے والے تھے، جو آپ اپنی کے فادر کہانیاں بھی لکھتے تھے؟ تخلیق کرتے تھے. آپ کے والد صاحب بھی لکھا کرتے تھے؟ میرے فادر کالم نگار تھے، اس میں جنگ اخبار میں وہ لکھتے تھے. ان کا گروپ تھا اچھا اچھا. کوئی صاحب کے ساتھ تھا. اس زمانے میں صحیح. وہ ہمارے گھر آنا جانا ہوتا تھا بڑے بڑے ادیبوں کا. مجھے تو اچھا پتہ نہیں تھا یہ سارے نام وغیرہ. اب جب میں بڑی ہو گئی اور اب جا کے وہ جون ایلیا صاحب کو دیکھتی ہوں، پڑھتی ہوں، تو وہ پتہ چلا کہ وہ تو میرے ابو کے فرینڈس میں سے ہوتے تھے. اور مطلب ہمارے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو اور وہ خوش. مشاعرے ہمیں لے کر جا رہے ہوتے تھے. چھوٹے سے ہوتی تھی مظاہرے، لیکن ابو لے کے جاتے تھے. اب گھر کا جو ماحول تھا نا میرے میکے کا، جو میرے امی ابو کا ماحول تھا، بڑا کھلا ڈلا سا ماحول تھا. یعنی کوئی ہمارے یہاں پابندی نہیں ہوتی تھی مشاعروں میں ہاں جانا ہے کہیں نے مطلب آرٹس کونسل ہاں میں. ہاں
جیسے وہ ہمارا دوسرا گھر ہے. تو اتنا مطلب جانا آنا ہوتا تھا. اور پہلے اچھی تقریبات بھی ہوتی تھی. کوچہ ثقافت ایک لگتا تھا, پتہ نہیں تمہیں ہو یا نہیں ہو. تو وہاں پر ڈرامے بھی ہوتے تھے. ابھی ہاں یہ سارے مجھے جو پرانے ملتے ہیں تو وہ لوگ بھی بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ کتنا یعنی ایک ہلا گلا ہوتا تھا. اور کراچی کا ماحول بڑا ادبی ہوتا تھا. گھروں جی میں نشستیں ہوتی ہیں لوگوں کی. ہاں میرے گھر میں بھی بہت نشست ہوتی تھی, بہت زیادہ ہوتی تھی. پھر لیکن مجھے اس وقت نام نہیں پتا ہوتا کون ادیب ہے کون شاعر ہے. بس یہ پتا ہوتا تھا ابو کے دوست ہیں, ابو کے دوست ہیں, ابو کے فرینڈس ہیں. تو صحیح. فیض الرحمان ہوتے تھے ہمارے گھر. خوب ملنا جلنا ہوتا تھا ان کا ہمارے صاحب سے. صحیح. نکالتے بیس ابو, لیکن پھر بعد میں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی. ان کا جو ظاہر سمورے صاحب کا مرڈر ہوا تھا اس کے بعد. اچھا. لیکن ابو کی جو لائبریری ہوگی اس میں جتنی کتابیں ہوں گی وہ سب پڑھ ڈالیں تھی, کیونکہ بوریت اتنی ہوتی تھی. پھر گیم ویم ہوتا نہیں تھا زمانے میں. آج کیا کر کرفیو بھی لگتا تھا نا اس وقت, بہت زیادہ کرفیو لگتا تھا. حالات خراب تھے تو گھر میں ہی ہوتے تھے اس وقت. وہی زمانہ ہے نا, حالات, ہاں ہے نا, حالات اتنے خراب وہی والا. ہو تھے. ہاں اتنے حالات خراب تھے. لیکن یہ کہ کرفیو ورفیو لگتا ہوگا. یہ 80s کے بعد کی باتیں ہیں. میں تو ظاہر بہت چھوٹی تھی اس وقت, لیکن سنا ہے ہاں ہوتا تھا. صحیح صحیح. تو ابا خوش ہوتے تھے جب آپ لکھتی تھیں, آپ کے چھپتے تھے انہوں نے حال میں اور ہاں اخبارات میں, جب آپ لکھتی تھی شاباش ملتی تھی آپ کو؟ ابو نے مجھے دراصل نا زبردستی لکھوایا. میرا لکھنے کا دل نہیں چاہتا تھا یار. تو میں حقیقت بتاؤں, میں ابھی بھی اپنے آپ کو کوئی ادیبہ, کوئی سمجھو شاعرہ وغیرہ کچھ نہیں سمجھتی. پتہ نہیں لوگوں کو ہوتا ہوگا کہ کیوں ایسے کہتی ہے, لیکن مجھے بالکل زبردستی میں نے لکھا ہے. ابو بیٹھ کے بس اپنا ڈکٹیٹ کرواتے تھے, جیسے املا نہیں کرواتے ہیں بچوں کو اسکول میں. تو وہ اس طرح نا اچھا. مجھے لے کے بیٹھ جاتا. ہاں, اور وہ کہتے تھے کالم میں لکھ رہا ہوں تو جیسے اسٹینوگرافر نہیں ہاں ہوتی ہے, کوئی بول رہا ہے اور وہ بندہ لکھے جا رہا جی جی ہے, جی جی تو وہ جی جی. سب بہن فٹافٹ ادھر ادھر چھپ جاتے تھے. ایک پکڑی کون جاتی تھی مجھے, اس کو اردو لکھنے آتی ہے, اس کو پکڑ کے اپنی بس مجھے بٹھا دیا اور وہ بول رہے ہیں اور میں لکھ. تو اس طرح نا ہاں جملے پھر وہ کہتے اب تم بتاؤ اب لکھا ہے کیا, پھر میں لکھ کر سنا رہی ہوں. مجھے نہیں پتا تھا وہ میری تربیت ہو رہی تھی اس وقت. تو مجھے غصہ بڑا بھائیوں پہ, بڑے بہن بھائیوں پہ بڑا غصہ آتا تھا, کہاں بھاگ گئے یہ لوگ سارا سب لوگ اور مجھے پھنسا دیا ہے. لیکن ہاں یہ ہوا کہ اس کے بعد میرے گھر میں کسی کی کتاب نہیں آئی, حالانکہ سب مجھ سے زیادہ پڑھے ہاں. لکھے. ہاں میری بہن نے ٹرانسلیٹر لیٹ بھی کیا ہے, سسمس ڈائجسٹ میں وہ ایڈیٹر رہ چکی ہیں. اور ماشاء بہت اللہ. مطلب پڑھا, ہر چیز ان سے ہی میں نے سیکھی. لکھنا پڑھنا ان سے میں نے سیکھا, لیکن ان کی ابھی تک کتاب نہیں آئی ہے. اس طرح نا مطلب وہ ہوا. بس زبردستی جو کی چیزیں سیکھی نا خود بخود ہی مطلب آتی چلی گئی. مطلب صحیح. جی رقیہ اکبر چودھری, وعلیکم جانتی السلام. چلی. وعلیکم السلام فرحانہ ارشد. جی ہمیں کافی سارے لوگ ماشاء اللہ جوائن کر رہے ہیں ہمارے دوست. تو پھر مریم کس ادیب سے متاثر ہیں زیادہ, کس ادیب یا ادیبہ سے؟ اردو کی بھی بتائیں اور بین الاقوامی ادب میں کس سے متاثر ہے؟ اس کو پڑھ دیکھو کے یہ بہت تو مزہ آیا آپ کو؟ ہاں دور بدلتے رہتے ہیں نا, مطلب وہاں تم بھی ظاہر ہے جب چھوٹی ہوگی تو تمہیں کچھ اور پسند آتا ہوگا. بلکہ میں تو کہتی ہوں مجھے ایک سال پہلے جو پسند تھا مجھے تو اب وہ اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ مجھے کیوں پسند. چینج ہوتی رہتی ہے ہماری پسند. جو یہ صحیح کہا. اس میں تو بہت بہت ڈفرینٹ مطلب آپ کو جتنی, جیسے میں کہتی ہوں آگہی ملتی رہتی ہے نا آپ کو, آپ کا ویژن بڑھتا رہتا ہے آگہی سے نا. اب جب بچے تھے تو الگ چیز پسند آتی تھی, کچھ بڑے ہوئے تو پھر الگ رومانس پسند. ویسے مجھے رومانٹک زیادہ پسند ہے, بس اچھا سا وہ, ہاں اچھا سا رومانس ہو. اور یار یہی اچھا. انسان ہے بس. ہاں مجھے ہلکے پھلکے سے افسانے ہیں, ہلکے پھلکے سے محبت پر یقین ہے بہت زیادہ آپ کو, ہاں محبت پر بہت یقین کرتی ہیں. اچھا صحیح. تو آپ نے لو میرج کی کیا ارینج میرج کی پھر؟ میری ٹوٹل ارینج میرج. ہاں. تو
तो जो यार लोग जिससे रोमांस लव पसंद करते हैं वो तो चाहते हैं हम लव मैरिज करें। हम्म जो क्या लोग पसंद चीज करते हैं ज्यादा रोमांस वो चाहते हैं हम लव मैरिज करें। जो लोग ज्यादा रोमांटिक होते हैं वो चाहते हैं हम लव मैरिज करें, हाथों में हाथ डाल के घूमें। वो नहीं था, वो सीन नहीं था। हाँ अच्छा नहीं मरे ना अच्छे हो ना ख्वाब ख्वाब जो के तुम ही है अभी और अच्छा। ये अच्छा। सारी उम्र चल गई कि हमने हमने हमें तो वो मिला ही नहीं जो जो हमें पसंद था ये चीज भी होती है हाँ। हम्म। यार मैं तो तो जो सच मुझसे गलवा सकती हो बिल्कुल टोटल मतलब ऐसा नहीं आपको कोई बनावट वाले कोई जुमले ऐसे नहीं मिलेंगे कि जो मैं झूठ बोल रही हूँ या वो मुझे अंदाजा है, मुझे अंदाजा है, तो वो मैं हम लोग तो मिल चुके हैं। तो मुझे तो अंदाजा है वेरी ब्लंट, जैसे मैं हूँ ब्लंट। तो मुझे अच्छा लगता है, तभी तो मुझे अच्छी लगती है आप। ये मैं बिल्कुल ब्लंट है और बिल्कुल ऑनेस्ट। ऑनेस्टली जो है इंसान को ब्लंट होना चाहिए, दो टोक। मैं और मेरे मुंह मौकफ पे भी है आपका कुछ। तुम अब बिल्कुल। क्या शादी कर लिया बच्चे पैदा कर लिए अब तो गुजारा करना है मैं तुमने मेरे को बोलती हूँ सियासत से दिलचस्पी है, अखबार पढ़ती हैं? सियासत से दिलचस्पी नहीं थी वो चीज हो गई कि जो चीज हम बचना चाहते हैं ना वो चीज आ जाती है क्योंकि अब्बू कॉलम लिखते थे और वो लिखते भी सियासत के ऊपर थे तो उस और इतनी गहरी नजर थी इतना गहरा उनका मतलब विजन था आगे जो वो सोच रहे होते थे तो यार हम्म। जैसे जैसे उन्हें मतलब लिखते थे कॉलम निगारियां करते थे और वही जो तज्जिया करते थे तो खुद ब खुद वो मेरे ज़हन में तज्जिया हो रहे होते हैं खुद ब खुद मैं इतना अच्छा मतलब हम्म। सियासी तज्जिया सकती हूँ पूरे मुल्क के हालात के ऊपर और ये वो लेकिन मैं बचती हूँ मैं सियासत और मजहब से बहुत बचती हूँ हालांकि दोनों में मुझे सही। बड़ी बड़ी नॉलेज और मेरा बहुत अच्छा अपना एक फलसफा है अच्छा सॉरी चाय भी पी रही हूँ साथ साथ अच्छा ये अफजाल है सही। तो मुझे लाइफ जब आपने लिखना शुरू किया तो तनकीद ज्यादा हुँ, हुई या तारीफ ज्यादा हुई जब आपने अफसाने हाँ, लिखे? मेरे मुझ पर मेरे अफ़सानों के ऊपर जो अगर तुम्हें मौज़ू पता हो मेरे अफ़सानों का तो उसमें तनकीद ही हो सकती है कि एक औरत होकर औरत की बुराइयाँ लिख रही है, तो औरत की चालाकियाँ लिख रही है और भी दीगर औरत के बारे में नहीं तो मर्दों को गालियाँ लिख रही है। फिर मैंने जो मौज़ू छेड़ा है जिनसी नफ्सियात, उस पे मैं लिख रही हूँ। ज़ाहिर तनकीद ही मिलती है ज़्यादातर। सही। तो मतलब वैसे एतराज क्यों करते हैं हमारे यहाँ बोर्ड लिखने पे? मर्द भी अगर बोर्ड लिखे जिन्स के मौजू पर लिखे तो एतराज करते हैं, औरत लिखे तो फिर तुम बहुत ही एतराज करते हैं, क्यों? क्या क्या आप इसकी वजह समझती हैं? यार मुझे जो लगता है ना लोगों का जो माइंड है वो बंद है लोग ना एक सर्कल में सोचते हैं हमारे यहाँ जिस दिन वो सर्कल से निकल के सोचेंगे ना वो इंसान को इंसान समझेंगे जैसे अब तुम हो मैं हूँ हम इंसान हैं हम ठीक है औरत हैं औरत के जिस्म में हम भी तो इंसान ही है ना तो बस उस सर्कल से निकलने की देर है फिर औरत मर्द का तस्वुर चला जाए लेकिन वो तस्वुर जाता नहीं है और नहीं जा सकता मैंने पढ़े लिखे से पढ़े लिखे लोगों को देखा है वो उनका वो चीज जो है ना उनके अंदर जो एक कैद है उनका दिमाग वो कैद ही रहेगा चाहे वो अमेरिका में हाँ। पहुंच जाएगा ना वो यारी में ही रहेगा उसका दिमाग तो ये सही। चीज है एक सवाल आया है, फरहाना अरशद कुछ पूछ रही है, मैं आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? हम्म कह रही है मोहब्बत की शादी करने वाले भी तो नाखुश ही रहते हैं। जैसा कि मेहमान ने कहा कि अरेंज मैरिज हुई तो बस बच्चे हो गए, अब तो निबाह करना ही है, इसका मतलब है कि खलिश है दिल में, तो इसके साथ जिंदगी गुजारना आसान है? खलिश के साथ तो बहुत आसान है यानी अगर हम लोग जैसे तकलीकार हैं अगर हमें ऐसी खलिश ना मिले या हमें हमारी जिंदगी बस वो हो हैप्पी मैरिड लाइफ हो ये हो वो हो या हमें हर चीज वो चीज मैसर आ जाए जो हम लोग सोचते हैं तो जिंदगी रुक जाएगी ना फिर हमारी हम्म। मुझे तो लगता है कि सही। जो अच्छा हुआ हाँ अगर मुझे मेरी मोहब्बत से शादी हो जाती तो फिर मैं किल हो जाता मेरा ना सब कुछ और मेरे ख्वाब मर जाते सबसे बड़े किल हो मुझे तो अपने ख्वाबों से मोहब्बत है फरहान अरशद का पता नहीं हम्म। ये किनको या नहीं मगर मेरा अपना एक विजन है जो मैंने अभी इतने अपनी लाइफ देखी है और माशाल्लाह से 16 साल हो जाते हैं यार मोहब्बत मोहब्बत तो जाती है भाड़ में
सिर्फ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ रहती है, तो मतलब कि बल्कि आप मोहब्बत कुछ बाहर में चली जाती है, प्रैक्टिकल लाइफ। ये पूछ रहे जाहिर सी हैं, बात एतराज इसलिए होता है कि हम क्या लोग मोहब्बत रही। हाँ, सही। नहीं तो वैसे जब हमें मोहब्बत पर यकीन भी है तो मोहब्बत तो है ना, तभी तो साथ रह रहे हैं। यार साथ नहीं अभी तो यार अंडरस्टैंडिंग हो जाती खुश है हैं, वो एक मरियम भी खुश है। हाँ, हाँ मुझे सही सही। और मुझे और सवाल और भी आए हुए हैं ना, सवाल अभी देखते हैं। अच्छा, सर फरहतुल्लाह कुरैशी कह रहे हैं प्लीज डू नॉट से हम उर्दू वाले। अच्छा, और कह रहे हैं लोग बदलते क्यों नहीं है, फरहाना ही पूछ रही हैं। आगाही हासिल करने के क्या बाद लोग, उनका नजरिया नहीं बदलता। बहुत से लोगों को आगाही हासिल होने के बाद भी उनका नजरिया नहीं बदलता, उसी कुएं के मेंढक की तरह रहते हैं, क्यों? शायद वो ये कहना चाह रही हैं। हाँ, नहीं वो नेचर अपना कह सकते हैं, आप बताइए। यार कुएं के मेंढक लोग दरअसल खुद नहीं निकलना चाहते, लोगों को जो है ना, अब जैसे मैं हूँ, मैं भी एक हद तक मतलब निकल सकती हूँ, लेकिन जो हमारा माशरा जैसे चल रहा है ना, उनकी हम सोच नहीं बदल सकते ना, हर हर इंसान की सोच नहीं हम बदल सकते। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं मजहब और सियासत को छेड़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता सही। है सबसे जहालत इधर है, इस मौजू को छेड़ना है और बस आप अपने अंदर से जानवर निकलवा दो। जी हाँ, दुरुस्त दुरुस्त फरमाया, दुरुस्त फरमाया, ऐसे ही होता है। अच्छा, फरहाना मजीद भी कह रही हैं, दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन हर इंसान की फितरत पर मुनहसर है कि वो या तो मनफी हो जाता है, तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा हो जाता है। जी, यहाँ तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा ही हुआ है। मरियम भी माशाल्लाह तख्लीकार हैं, बहुत लगन अच्छी अदीबा हैं, और बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं, जब इनके साथ बैठो तो बहुत अच्छी गुफ्तगू भी करती हैं। और हम लोग तो अभी लॉकडाउन की वजह से रुक गए, वरना हम लोग शायद और भी मिलते, आर्ट्स को में मुलाकातें होती हमारी। अब लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हम सब। और तो फिर अब कराची में ही नहीं, कराची से बाहर भी गई कभी? घूमने बहुत गई, सऊदी में रही तकरीबन 1 साल। हाँ। मतलब ये अच्छा, कि हाँ कराची में ही पैदा हुई हूँ, कराची में रिहाइश कराची में ही। सही सही सही। और मतलब कहीं पूरा जाए तो हम कराची को मिस भी करते हैं। कराची वाले, कराची वो है ना, पहले कराची कहीं चले जाए तो कराची को मिस करते हैं। हुए, इतना मिस किया मैंने, बहुत बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, सही सही। बच्चों में एक से दोस्ती है, दोस्ताना रवैया रखना चाहिए वालिदैन को बच्चों से, या सख्त रवैया रखना चाहिए, क्या कहती हैं? यार बच्चे तो देखो इतने मासूम होते हैं ना, वो कोरा कागज होते हैं। और मैं हम्म अपने बचपन को देखे, अपने बचपन से सीख सीख कर जो जो चीजें मुझे खाली लगती थी, मैंने अपने बच्चों में वो पुर की है। मैंने उनके साथ कभी सही। अपनी माँ जो डंडे वाला रवैया वो नहीं रखा, मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल अच्छा। बच्ची बन जाती। हाँ, उनसे मैं कहती हूँ कि तुम लोग मुझे सिखाओ, तो वो लोग फिर मुझे सिखाते भी हैं। और अभी भी ये जो हाँ हम कनेक्ट हुए हैं ना, तो ये भी मेरी बेटी की बदौलत हुआ है, हाँ क्योंकि हाँ, वो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। क्या क्या है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, तुम करो सेटिंग, तुम्हें पता है। तो बस बच्चों को फ्री हैंड दिया हुआ होता है, और ये वही कि मर्द और औरत और जो टैबूज होते हैं उन पे मैंने बिल्कुल उन उस चीज से दूर रखा है, क्योंकि अब हम ही जाहिर नई नस्ल के जो हैं निकालने वाली माएँ हैं, वो हम ही निकालेंगे ना। तो मैंने उस चीज से निकाला हुआ है, मैंने अपने बच्चों के जहन में ये डाला हुआ है, कोई मर्द कोई औरत के कोई काम नहीं होते। जो हमें कहा जाता था पहले कि भाई लड़की खाना पकाएगी तो लड़का जो है वो कमाएगा, मैंने अभी से अपनी बेटी को कह दिया भाई कमाना तुमने भी, कमाओगी तुम भी, और अपने छोटे बहन भाइयों को भी तुम होगी। और बाइक चलाती है माशाल्लाह से मेरी बेटी, इंग्लिश लिटरेचर अच्छा, पढ़ती हैं वो। माशाल्लाह। हाँ सारे सही। 15 साल की हुई हैं वो भी, और हर चीज उनको अच्छा, आती है। माशाल्लाह। तो हाँ, सारे मर्दों वाले शौक हैं वो पूरे करती हैं अपने शौक। और ऐसे ही मेरा बेटा है, तो उसको ये पॉइंट बताया कि तुमने खाना पकाना सीखना है, और घर के काम बर्तन धोने को, क्योंकि तुम ना फिर बड़े होके और किसी अच्छा औरत का मत करोगे। हाँ, तो उसकी अच्छा। चीजें से मम्मा आटा कैसे गूंथते हैं तो मैं उनको आटा गूंथना सिखाते हैं ये हाँ, बात से सही सीखो, सही। मोहताज नहीं बनो, कि जब तुम्हें भूख लग रही है तो तुम ये ना करो कि तुम्हारी माँ उठे या तुम्हारी बहन उठे या तुम्हारी बीवी उठे,
देखो खुद पकाओ भाई, खुद खाओ। तो फ्री हैंड बहुत गुड, दिया हुआ है अल्लाह ने। सही। एक सवाल भी आ गया बच्चों के हवाले से, अगर बच्चे शरारतें करें तो गुस्सा आना फितरी अमल है, इस सूरत में क्या करना चाहिए हाँ, वालिदैन को? मैं तो उनसे डबल शरारतें कर लेती हूँ, ताकि वो फिर ना वो हाथ जोड़ लेते हैं मेरे आगे कि मम्मा बस अब बहुत हो गया, अब शरारतें बंद कर दो। अच्छा, ये मैं उनको टैकल करने का, काबू रखने का तरीका है ये? हाँ, वैसे। और मेरे अच्छा। बच्चे करते हैं शरारतें तो मैं उनको करने देती हूँ, फ्री हैंड दे देती हूँ। फिर थोड़े अगर ज्यादा ओवर होते हैं तो फिर मैं उनको समझा भी देती हूँ, लेकिन समझाने का भी तरीका बस होता है कि कभी कभार हो जाता है कोई, वैसे कम ही आउट होते हैं, इतने ज्यादा वो से शरारतें अच्छा। वगैरह करते हैं। हाँ, तो बहुत हाँ, शरीफ बच्चे सही। लग हाँ, असल में आप भी शरीफ होंगी ना बचपन में, हम लोग जो बच्चे शरीफ होते हैं ना, सर मैं सुस्त हूँ तो सभी सुस्त हैं, तो इस तरह भी हो जाता है कभी कभी। सही सही सही। आजकल क्या पढ़ रही हैं? आजकल मैं क्या पढ़ रही हूँ, आजकल मैं फिल्में देख रही हूँ यार। हाँ हाँ, कौन पढ़ सी देखी? मैं फिल्मों का भी मुख्तलिफ बताएं फिर। मैं तमिल फिल्में भी देखती हूँ, सुनो मैं तो हर हाँ हर किस्म की फिल्में देखती हूँ। मैं बहुत हाँ, शौकीन सही हूँ, तो। और ड्रामे हाँ, देख लेती सही। हूँ, वेब सीरीज देख लेती जी, हूँ, सही। रोजाना एक वालेकुम मूवी। अस्सलाम सैयद हसन साहब। तो हॉलीवुड ज्यादा प्रेफर करती है या बॉलीवुड? मैं तो बॉलीवुड की दीवानी हूँ, अच्छा। बॉलीवुड की दीवानी। पुरानी अच्छा, पुरानी कौन पसंद है आपको? अच्छा, वो क्लासिक्स देखती हैं? क्लासिक भी देखूंगी, सारी नई भी देखूंगी, पुरानी भी देखूंगी, हर चीज देख लेती हूँ वैसे। अच्छा। हॉलीवुड मुझे बता दे कि भाई ये चीज है, थोड़ी यूनिक सी है, अच्छी है, तो वो फिर वो भी हम्म। देख। कौन सी है पसंदीदा फिल्म? पसंदीदा रोमांटिक फिल्म कौन सी है, ताकि मैं भी देखूं, बताएं। इजाजत इजाजत फिल्म बहुत पसंद, इंडिया बहुत की? अच्छी। अच्छा, इजाजत। हाँ, अच्छा, इजाजत मैं देखूंगी अब। और इंग्लिश? नहीं। है। नहीं देखी मैं इंडियन नहीं देखती ना, मैं वो हॉलीवुड ज्यादा देखती। अच्छा अच्छा। तो मैं सीजन्स बहुत देखती हूँ, सीजन्स मैंने बहुत देखे हुए पुराने। वो 78 से देखे हुए मैंने सीजन ना। वो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल से लेकर आखिरी तक जो आ रहा है ना, डार्क तक, देखने का प्लान कर रही हूँ। तो इसलिए मैं नहीं देख पाती इंडियंस ना, ये चक्कर है। तो फिर हीरोइन कौन सी पसंद है वैसे आपको, इंडियन? हाँ, आजकल तो एक आजकल मुझे कौन सी हीरोइन पसंद यार, हीरोइंस भी मेरी ना चेंज होती रहती हैं वैसे। एक अच्छा, जमाने में मुझे सही। माधुरी बहुत पसंद थी, कोई अच्छा। माधुरी का मुझे इतना क्रेज था, बहुत ज्यादा क्रेज था अच्छा, माधुरी का। और श्रीदेवी भी बड़ी सही पसंद सही। रही है, पसंदीदा। देख कभी कभार उनकी फिल्में जो थी अच्छी, जो क्लासिक, वो देखती है करती थी। एक दीप्ति नवल है, एक अदाकारा, वो पसंद है। और जो ये नई हीरोइंस हैं, ये तो सब ना एक जैसी लगती हैं, ऐसा लगता है प्लास्टिक की इनकी बॉडी है, इनको जितना खींचना चाहो खींच लो। कुछ अजीब भी लगती है वो, सही दीपिका, सही। और लंबी सी, और वो अब जैसे करीना शो का में पसंद आई थी मुझे, फिर वो पता नहीं उन्होंने अपने आप को बहुत अजीब सा कर दिया। बाकी ये क्या, अदाकारी अच्छी वो जीरो। करती है वो, अच्छी करती हम्म। है बहुत अदाकारी, मुझे अच्छा, अच्छी मुझे लगती पसंद है करीना की जब वी है। एक मेट। जमाने जब वी मेट में अदाकारी इन्होंने अच्छी की में थी। क्या चीज, अब फुल आपकी कमर्शियल आवाज कट फिल्म गई। थी ना, सॉरी। कारा फिल्म हाँ देखो हाँ। उसकी, करीना की, इसमें वो अच्छा। हसीन अच्छा। तरीन। अच्छा। अच्छा, सही। ठीक ठीक ठीक। आपकी किताब भी आ गई ना माशाल्लाह मार्केट में। तो किताब के, आपके फैंस ने क्या कहा जब आपके अफसानों की किताब आई, तो क्या रद्द अमल था फैंस फिर का? जब वो हयात थे, और 2000 नहीं सॉरी, अब्बू हयात जब थे, जब मेरी एक और किताब आई थी, शायरी की किताब थी वो, हम ख्वाब थे, अच्छा। तो उस वक्त अब्बू हाँ। हयात, जब मेरी तेरे ख्वाब आई तो इंतहार हो चुका था। अच्छा।
یہ کیا تو ہوتا ہے؟ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ تم سلام سوالات تو کر رہے پڑھ ہیں ہی فی نہیں الحال. رہی ہو. تم دیکھیں لوگ نہیں لوگ سوالات پڑھ پتہ رہی، جو اچھے سوال ہے وہ کر رہی ہوں. سوالات اچھے جو سوال ہے نا وہ کر رہے ہیں. نہیں. اور یہ وزنی ہیروئن پسند کرنے کی وجہ اداکاری ہے کہ ہم وزن کیا یہ آصف صاحب پوچھ رہے ہیں وزنی ہیروئن پسند. اچھا بھائی میں بھی وزنی ہوں تو بھی وزنی ہیروئن ہی ہونی چاہیے. ویسے یہ وزنی کون سی ہیروئن ہے؟ کیونکہ کرینہ بھی تو دبلی صحیح ہے سوال اور آ دیپیکا بھی دبلی ہوں. تو یہ ہمیں تو کرینہ پسند ہے بھائی. ہم لوگوں کو تم نے کہہ تو دیا ہمیں کرینہ کپور پسند ہے. اور اپنا کون سا افسانہ پسند ہے؟ آپ یہ سب گیا. پسند ہے میں تو یا مشکل لانی پڑے گی انتخاب مجھے. کرنا مشکل ہے؟ میں ہاں ہاں دیوانگی افسانہ پڑھا تھا بھی میں نے، تو وہ سنا جی ہوا تم نے؟ جی میں نے سنا تھا وہ یوٹیوب پر. حریم فاطمہ کہہ رہی ہیں آپ کو لائیو دیکھ کر اچھا لگا. شکریہ حریم، بہت شکریہ. اب افسانہ بھی سن لیں، بس مختصر سا افسانہ ہے. سر مختصر افسانہ سا بھی سنیے فرت اللہ قریشی صاحب. جی آصف بھائی افسانہ بھی سنیے. جی گستاخ. عورت نے گستاخ. حیرت سے پہلے اس کا ہاتھ کھینچا گیا، پھر اس پر تیز کلہاڑی کا وار کیا گیا. اس نے پہلی بار جسم کا حصہ کٹنے کا درد محسوس کیا اور اپنا بازو جسم سے الگ گرتے ہوئے دیکھا. پھر اس کا پاؤں کاٹا گیا. اس کے بعد پے در پے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. آخری چیز جو اس نے اپنے سر پر پھاڑ پڑنے سے پہلے دیکھی وہ اس کا معصوم بچہ تھا، جو اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر شدید خوف سے سہم گیا تھا. بچے کی پتھرائی نظریں دیکھ کر اس کا کلیجہ تکلیف سے پھٹ گیا. اس نے اپنی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر لی. 5 منٹ پہلے منظر. عورت اپنے مجازی خدا کے آنے سے پہلے اس کی روٹیاں پکا رہی تھی. بلک بلک کے رونا شروع. اسے بھوک لگ رہی تھی. اس نے سوچا ایک ننا سا پراٹھا پکا کے پہلے بچے کا پیٹ بھر دوں. اس نے اپنا دوپٹہ اتارا ہوا تھا. پراٹھا جیسے ہی پکایا تو مغرب کی اذان ہونے لگی. اس نے مننے کو پراٹھا دیا اور اپنا دوپٹہ سر پر لے کر واپس باورچی خانے کی طرف پلٹی. پھر اسے خیال آیا کہ گرم پراٹھے سے مننے کا کہیں ہاتھ نہ جل جائے. تیزی سے مڑی دوپٹہ پلنگ کے کنارے سے لگی ہوئی نوکیلی لکڑی میں پھنس کے اس کے سر سے اترتا ہوا زمین پر سرک گیا. ایک جھٹکے سے وہ گری. زمین پر مننے نے ٹی وی کا ریموٹ پھینکا ہوا تھا. اس کے گرنے سے ریموٹ کا کوئی بٹن دب گیا اور ٹی وی پر گانوں کا چینل لگ گیا. مزدور کا بیان. ہم نے اس گستاخ عورت کو بول رکھا تھا کہ اذان کا احترام کرنا سیکھو، اور اس دن تو شیطان کی اولاد نے حد کر دی تھی. ٹی وی پر گانے لگا رکھے تھے، وہ بھی مغرب کی اذان پر. اور جی اس کا سر بھی ننگا تھا. بہت خوب، بہت عمدہ، بہت عمدہ ہے زاریہ. بہت اچھا. بہت بہت شکریہ مریم آپ کا. آپ ہمارے ساتھ لائیو آئیں، وقت نکالا ہمارے لیے اور ہمیں افسانہ بھی سنایا، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ ہم یہ لائیو یوٹیوب پہ ڈال دیں گے، اپلوڈ کر دیں گے اپنا انٹرویو گپ شپ، اور پھر ہم لوگ وہاں سے بھی آپ لوگ دیکھ سکیں گے. اور کچھ سوال ہے مریم سے؟ محمد نعمان آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ محمد نعمان نے بھی جوائن کیا ہے ہمیں. فرت اللہ کشی آئی ہے. اچھا فرت اللہ قریشی صاحب کہہ رہے وومن شاپنگ کی کیوں جو ہیں وہ شوقین ہوتی ہیں. کہہ رہے وائی وومنز آر فونڈ آف شاپنگ. شاپنگ کی کیوں شوقین ہوتی ہیں؟ جاتے جاتے ایک اور سوال کا جواب بھی دے دیں. بوری مرد نہیں ہوتے نا، اس لیے ہوتی ہیں عورتیں. یار ضرورت کی نہیں مرد چیزیں بھی لینے کرتے ہیں جاتے. شاپنگ. ہاں مرد صحیح تو بات زیادہ ہے. کرتے ہیں. گھر کی چیزیں لینے جاتے ہیں، گروسری بھی لینے جاتے ہیں، اور آف کورس کپڑے لینے بھی جاتے ہیں. بچوں کے کپڑے نہیں لینے یار بھی جاتے تم نے وہ ہیں. والا سوال تو نہیں پوچھا. ایک اور سوال ہے نا. ہاں ایک اور سوال بھی تھا.
ہاں میں نے سب پوچھ لیے. ہاں میں یہ ایک اور اگر آپ اجازت دیں, اگر آپ ٹائم دیں تو ایک اور سوال رہ گیا نا. جو ہمارے سماج میں ایک چیز ہم لوگ بہت ڈسکس ہو رہی ہے آج کل, وہ ہراسانی ہے, کسی خاتون کو ہراساں کرنا, مطلب کہ جنس کی بنیاد پر ہراساں کرنا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ ڈینائی کرتے ہیں چلو کہ بہت اچھا ایسے ہراسانی تم نے ایسا وجود نہیں ہے, وہ کہتے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہراسانی ہے؟ ہاں اچھا پوچھو. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہراسانی کی ہوتی ہے خواتین کے ساتھ جب وہ گھر سے باہر نکلیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں ہوتی, تو آپ کیا کہتی ہیں کہ ہوتی ہے؟ یار اگر کچھ ہوتا ہے نا تو میں کہتی ہوں کہ ماں باپ کا قصور ہے. اگر اچھا. ماں باپ ایسی نظر رکھیں, ایسی تربیت کریں ہاں اولادوں کی اپنے, جو دیکھو جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو ہوتے ہی نفسیاتی مریض ہیں. ہوں وہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں, نارمل لوگ ہوتے نہیں ہیں جو آپ کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے آپ جس کو ہم ہراسمنٹ کہیں گے. جو ایسا ہوں بندہ کر رہا ہے جو ایک کام, وہ نارمل سے ہو سکتا ہے. تو یہ ماں باپ کا ہوں قصور ہے کہ انہوں نے نارمل لوگوں کی طرح اس کی پرورش نہیں کی, یا اس کے بچپن میں کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اس حرکت پہ اترا ہے وہ بندہ. اور ہوں جو لوگ افیکٹ ہوتے ہیں ان کا بھی یہی ہے مسئلہ کہ ان کو بچنا چاہیے اس چیز سے. ایسے لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے, آپ کی اپنی نظر بتا دیتی ہے کہ یا ایک اس میں جو نگیٹو ریز ہوتی ہیں لوگوں کے اندر سے, وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. تو صحیح. تو سروار ہم تربیت قصور تو کا وہی اچھا, لیکن ایسے لوگوں کا علاج کیا ہونا چاہیے, میں تو یہ پوچھوں گی. قانون کے علاوہ اگر قانون سے سزا بہت دیر میں ملتی ہے تو قانون. کیا حفظ ما تقدم کیا ہونا چاہیے خاتون کے میں نے لیے؟ ایک ڈرامہ دیکھا ہے حیوان, مجھے بڑا بچکانا سا اس کا وہ لگا ہے اینڈ, کہ اس کے ساتھ نا وہ دکھا دیا مقامات عمل ہو گیا, اس کی بیٹی مر گئی, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو گئی اس کے ساتھ, بہت ساری ہاں دنیا بھر کی تھی وہ اس کے ساتھ بندے کے ساتھ ہو گئی, اور وہ پھر آخر میں وہ قبول کر لیتے ہیں. لیکن ایسا صرف ڈراموں میں ہوگا, کہانیوں میں ہوگا جو ہم لوگ خود تخلیق کریں گے. باقی اوپر والا بیٹھا ہوا تخلیق کار تو اصل وہ ہے, وہ دوسروں کو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو عقل بھی نہیں آتی, ان کو نہ کوئی سبق ملتا ہے نہ ان کے ساتھ کوئی. صحیح. تو اب کیا سمجھتی ہیں ویسے سب سے بڑی تبدیلی کیا آنی چاہیے ہمارے سماج میں؟ سوچ کی تبدیلی یا قانون میں کے یہ پہ عمل کہتی ہوں کہ درآمد دونوں؟ چھپانا نہیں چاہیے, اگر کسی کے ہو رہا چھپانا نہیں چاہیے نا. آج کل کے دور ہاں میں تو چھپانا مطلب گناہ ہے, میں تو سمجھ رہی ہوں. اتنا مطلب اچھا میڈیم ملے ہوئے ہیں, اتنے اچھے اچھے لوگ آپ کو سپورٹ کرنے والے بھی ملے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اب تو قانون بھی بن گیا ہے اور بھی چیزیں ہو گئی ہیں, بہت ڈھیر چیزیں, تو پھر کیوں چھپایا جائے, کیوں کیا جائے. اچھا ہوں صحیح. تو ایسے لوگوں کا علاج یہی ہے کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے. ہاں ایکسپوز کیا جائے بالکل, تاکہ دوسرے لوگ تو بچیں. صحیح. اور ایک بات تو اور سوشل میڈیا کی جی ہوتی جی ہے کہ ان لوگوں سے بھی بچیں وہاں, اور آپ کے ساتھ اگر کسی نے کوئی فراڈ کر لیا تو وہ بھی آپ دوسروں کو فوراً بتائیں تاکہ دوسرے اس فراڈ سے بچ سکیں. ایک ہی بندے سے مختلف لوگ جو شکار ہو رہے ہوتے ہیں وہ نہ ہو. جی 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 یہ عورتوں کو مطلب جی, آپس ایک ہی میں بندے سے کئی لوگ شکار ہو جاتے ہیں. یہ عورتوں کا تو میں کہتی ہوں کہ ایک گروپ بنانا چاہیے جس میں وہ سارے جتنے بھی سوشل میڈیا پہ لوگ ایکٹیو اور وہ بیٹھے ہوئے فراڈی دینے والے یا اور عجیب و غریب قسم کے نفسیاتی لوگ, ان کے بارے میں کھل کے مطلب اظہار کر دینا چاہیے. صحیح. ان سے ہاں بچنا یہی کرنا چاہیے, خواتین خواتین ہونا چاہیے خواتین کو اس معاملے میں. ہاں کیونکہ کہا جا رہا ہے یہ بھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کئی خواتین کو بیوقوف بنا چکے ہیں, تو ان کا سدباب ہونا چاہیے, ان کے نام آنے چاہیے تاکہ مزید خواتین کو بیوقوف نہ بنا سکیں وہ. صحیح کہا. صحیح. اور کوئی خاص میسج دینا چاہیں خواتین کو؟ یہ یار سچ بولنا چاہیے خواتین کو. میں سمجھتی ہوں کہ سچ آپ بول کے نا ایک ساتھ سکون میں آ جاتی ہیں. اکثر میں نے خواتین کو دیکھا اتنا الجھی ہوئی ہوتی ہیں, ان کی شکل سے عجیب نا
الجھن کا مطلب ٹپک رہی ہوتی ہے الجھن ان کے اندر سے, باتیں نہیں نکل رہی ہوتی ہیں, تو ایک ساتھ انسان کو بول دینا چاہیے. آپ سچ بول دیں اور پھر سکون ہو جائے. صحیح. سچ بول, منافقت سے کام نہ, جھوٹ نہ بولیں. چلاکیاں پتہ نہیں کس لیے کرتی ہیں عورتیں, یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے. کون سی ان کو شخصیت کو مست کر دیتی ہیں آپ کی چلاکیاں, دھوکے بازی, صحیح کہا. جھوٹ. بس نہیں ہے تو جو ہے تو ہے, بس سامنے. صحیح. پیور رہنا چاہیے, خالص رہنا چاہیے انسان کو, عورت کو بھی خاص طور پر پیور رہنا چاہیے انسان کو. اچھا مریم, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بہت سارا وقت دیا اور ہمارے اتنے سارے ہمارے احباب کے سوالات کے جواب دیے, بہت سارا وقت دیا آپ نے ہمیں, بہت بہت شکریہ. آ رہی ہے آواز آپ کو؟ ہم اب پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں. آواز آپ کا کٹ رہی ہے شکریہ, آپ نے بہت وقت زیادہ دیا. یار. آواز کٹ رہی ہے تو ہم پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے سوالات پوچھے, ہمارے ساتھ رہے, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور مریم کا بھی بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہی, انہوں نے افسانہ بھی سنایا. اور مجھے بہت اچھا لگا حیدرآباد, بہت بہت شکریہ تمہارا, تم نے مجھے یاد رکھا. بہت انشاءاللہ نہیں, میں ملاقات یاد ہوتی ہے رکھتی پھر. ہوں آپ کو انشاءاللہ. کون اوکے, ختم ہو جائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ سب کو. ہاں, کرونا ختم ہوتی ملاقات ہوتی ہے. سب احباب کو بھی اللہ حافظ. اوکے.